بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کا دن ہمارے لیے نہ صرف دارالعلوم کے لیے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لیے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے، پورے ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا داغدار سانحہ ہے کہ اس پر رنج و غم کے کوئی بھی الفاظ استعمال کیے جائیں وہ ناکافی ہوں گے. آپ حضرات نے اپنی محبت، عقیدت اور ایمانی اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں پر حضرت کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے زحمت اٹھائی. میں جانتا ہوں کہ اس وقت صرف کراچی کے نہیں بلکہ پورے ملک سے، دور دراز کے علاقوں سے، گلگت سے، چترال سے، بلوچستان کے دور دراز، دور افتادہ علاقوں سے اور ملک کے ان حصوں سے جہاں تک پہنچ بھی آسان نہیں ہے، وہاں سے حضرات علماء کرام اپنی ایمانی قوت اور ایمانی محبت کے تحت یہاں پر تشریف لائے ہیں اور یہاں جمع ہوئے ہیں. صرف ہمارے دارالعلوم میں ہی اطراف ملک سے کل سے مہمانوں کا ایک بڑا اجتماع ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کراچی کے مختلف مدارس میں اطراف ملک سے بلکہ دوسرے ممالک سے بھی، یہاں اس وقت امارات سے، سعودی عرب سے، انگلینڈ سے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں تاکہ اس نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل کریں. ہم ان سب کی خاطر خواہ میزبانی جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکے اور نہیں کر سکتے. ان کا اجر یقیناً اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ہے، اور انشاءاللہ ان کی اس محبت کا، ان کی اس عقیدت کا، ان کے اس ایمانی جذبے کا عظیم اجر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے ان کو ملے گا. اس وقت نماز جنازہ کا اعلان 9 بجے ہوا ہے. انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ 9 بجے نماز جنازہ ادا کر دی جائے، اور اس کے لیے الحمدللہ مناسب انتظامات بھی کیے گئے ہیں. لیکن میں اس موقع پر اتنا عرض کروں کہ یوں تو حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب قدس اللہ تعالی سرہ، جن کے ساتھ آج قدس سرہ یا رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے دل کٹتا ہے، سبھی کے لیے وہ پیکر محبت تھے، پیکر شفقت تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فضل کی جن بلندیوں تک ان کو پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو فقہی بصیرت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے پاکستان کے علماء نے اتفاقی طور پر، متفقہ طور پر ان کو مفتی اعظم کا لقب دیا۔ ایک مفتی اعظم وہ ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے جس کو مفتی اعظم قرار دیا جاتا ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ سرکاری طور پر جس کو مفتی اعظم قرار دیا جاتا ہے اس میں بہت سے سیاسی عوامل کار فرما ہوتے ہیں، وہ ان کی قابلیت کی وجہ سے کم اور حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات کی بنا پر زیادہ ان کو مفتی اعظم قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو کسی حکومت نے نہیں، کسی سرکار نے نہیں، بلکہ علماء کرام نے، خود علماء کرام نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا، علماء کرام کے ایک بڑے مجمع نے عطا فرمایا اور سب نے اس سے اتفاق کیا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ علماء کرام نے ان کو اپنا ایک طرح سے علم و فقہ کے اندر اپنا سربراہ اور مفتی اعظم قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مظاہرہ بھی اس طرح کرایا کہ اس وقت ملت اسلامیہ جن مختلف مسائل کا شکار ہے اور جو نو بنو مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلم سے، ان کی زبان سے، ان کی تصنیفات سے، ان کے فتاویٰ سے ان تمام مسائل کا حل پیش کیا اور مفتی اعظم ہونے کا انہوں نے پورا حق ادا کیا۔ اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ سرکاری مفتی اعظم نہیں بلکہ علماء کرام کے نامزد مفتی اعظم۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے یہ واقعہ سنا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک حجام تھا جو اس کے بال بنایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے اس کو بال بنانے کے لیے بلایا، لیکن جب وہ پہنچا تو بادشاہ سو چکا تھا۔ تو اس نے، حجام نے سوتے سوتے اس طرح اس کے بال بنا دیے کہ بادشاہ کو پتہ بھی نہیں چل سکا اور وہ بال بنا کر چلا گیا۔ بادشاہ جب بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ میرے بال بنے ہوئے ہیں، تو پوچھا تو معلوم ہوا کہ حجام کے سوتے ہوئے بال بنا کے چلا گیا۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے بلا کر ایک تقریب منعقد کی اور اس کو، اس حجام کو رئیس الحجامین کا خطاب دیا کہ یہ سارے حجاموں میں سب سے بڑا ماہر حجام ہے، رئیس الحجامین کا خطاب دیا۔ اس نے سن لیا اور خاموش بیٹھا رہا، کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی میں نے تمہارا اتنا بڑا اعزاز کیا کہ تمہارے لیے ایک تقریب منعقد کی اور اس میں تمہیں اتنا بڑا اعزاز اور خطاب عطا کیا، تمہیں کچھ خوشی نہیں معلوم ہو رہی؟ کہنے جی آپ کی مہربانی، آپ نے کر دیا، لیکن میں اس پر خوش اس لیے نہیں ہوں کہ یہ آپ نے دیا ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ حجامت کیا ہوتی ہے۔ اگر میرے ہم پیشہ لوگ مجھے خطاب دیتے تو مجھے بے شک خوشی ہوتی، لیکن آپ بادشاہ نے خطاب دیا ہے تو مجھے کوئی اس کی حقیقت اور وقت معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہ مفتی اعظم جو سرکاری طور پر مقرر کیے جاتے ہیں، یہ سرکاری اعزازات جو ان کو دیے جاتے ہیں ایسے افراد کی طرف سے ہوتے ہیں جن کو نہ علم کا پتہ ہے، نہ ان کے تفقہ کا پتہ ہے، نہ ان کی بصیرت کا پتہ ہے۔ لیکن حضرات علماء کرام جو علم کی حقیقتوں کو پہچانتے ہیں، جو اس کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، جو اس میں بصیرت رکھتے ہیں، جب وہ کسی شخص کا انتخاب کریں
تو وہ ہے در حقیقت جو حقیقی طور پر وہ خطاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب عطا فرمایا، اور یہاں پر وہ حضرات موجود ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے، جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، برتا ہے، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کا کردار، اور پوری امت کے لیے ان کا درد کہ کوئی روئے زمین پر کہیں بھی مسلمانوں کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو ایسا معلوم ہوا کہ ان کا ذاتی درد ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے انفرادی طور پر تو جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، لیکن اجتماعی طور پر کہاں سے سارے اہل علم کے پاس گئے، ان کے پاس سفر کیے، اور ان مسائل کے حل کے لیے اپنی ساری کوششیں فراہم کر دیں۔ میں کس بات کا ذکر کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جن کمالات سے نوازا تھا اور ان کو جو خاص مقام عطا فرمایا تھا، آج یہ سامنے انسانوں کا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس مقام پر فائز فرمایا تھا۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہجوم کی وجہ سے ابھی بہت سے لوگ شاید یہاں تک پہنچ نہیں سکے، یعنی اس وقت ہمیں اطلاع یہ ملی ہے کہ سڑکوں پر بہت بڑا مجمع ابھی تک رکا ہوا ہے اور پہنچ نہیں سکا، تو اس لیے ہمیں ان کا انتظار بھی تھوڑا کرنا ہوگا، تاکہ وہ لوگ جو بیچارے پتہ نہیں کہاں سے بسوں میں، ریلوں میں، ہوائی جہازوں میں، مجھے کل میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر ایسا لگ رہا تھا کہ سارے علماء کرام ہی جا رہے ہیں نماز کے اندر۔ تو ہر طرف سے لوگوں کا ایک سیلاب ہے جو امڑ رہا ہے، اور ہمیں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مقام بخشا، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کے مختلف شعبوں میں عظیم خدمات لیں، وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا تھا کہ آج 75 سال کی رفاقت 75 سال کی رفاقت جو طالب علم کے دور سے شروع ہوئی تھی اور آج تک مسلسل الحمدللہ بغیر کسی انقطاع کے جاری رہی۔ ہم نے حضرت قدس سرہ الحمدللہ حافظ قرآن تھے، انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا، میں حفظ قرآن سے محروم رہا، میں حفظ نہیں کر سکا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ہم اور ہمارے والدین اور ہمارا پورا خاندان دیوبند سے پاکستان منتقل ہوا تھا، یہاں پر ہجرت کی تھی، اور اس کے اندر ایسا ہوا تھا کہ وہاں تو بڑے ادارے تھے، مدارس تھے، حفظ قرآن وغیرہ کے انتظامات تھے، لیکن یہاں پر اس وقت مدارس نہ ہونے کے برابر تھے، لہٰذا ان کو حفظ کرنے میں کافی وقت لگا، کافی وقت صرف ہوا۔ تو اس وجہ سے مجھے یہ موقع مل گیا کہ جب کتابیں پڑھنے کا وقت آیا تو میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور طالب علم میں ان کے ساتھ رہا۔ تو اس لیے مجھے یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا کہ ہم نے ساتھ پڑھا، ساتھ دارالقامہ میں رہے، ساتھ پڑھانا شروع کیا، ساتھ پڑھایا، ساتھ دارالعلوم کے اندر رہے، ساتھ ہر ملک کی تمام اجتماعی سرگرمیوں میں ہمیں اللہ نے رفاقت کا شرف بخشا۔ آج 75 سال کی رفاقت ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔